ڈر ہے؟ کس بات کا خوف ہے؟ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ عدالت کا حکم ہے اور اندر ایک عدالت لگی ہوئی ہے، کیوں عدالت کے حکم کو آج نہیں مانا گیا؟ ایک کورٹ پروسیڈنگ میں جان نہیں دیا، یہ کوئی صرف ذاتی ملاقات نہیں تھی، خان صاحب کا کیس ہے اور عدالت کا حکم ہے۔ کہ ایسا تو نہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ چونکہ کیس میں کچھ نہیں تو ہائی کورٹ سے ضمانت ہو جائے اور فوری طور پہ سزا یہاں سے دلوانے کی کوشش تو نہیں ہو رہی حکومت کی طرف سے؟ اور آج آپ کے سامنے ہے کہ برائے نام ایک اوپن ٹرائل جس میں عام عوام بھی آ سکتے ہیں، میڈیا بھی آ سکتی ہے، سمپل پولیٹیکل ورکر بھی آ سکتے ہیں۔ ہم پولیٹیکل ورکر بھی ہیں لیکن ساتھ وکیل بھی ہیں اور خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں۔ آپ ہمیں نہیں چھوڑ رہے تو عام آدمی کیسے آئے گا؟ کیسا اوپن ٹرائل ہے؟ اڈیالہ پاکستان میں ہے کہ نہیں ہے؟ اڈیالہ کے اوپر آئین پاکستان لاگو ہے کہ نہیں ہے؟ یا مریم صاحبہ آپ نے اڈیالہ کو کوئی گونٹانامو بے تو نہیں بنا دیا؟ کیا اڈیالہ گونٹانامو بے ہے جہاں حکومت ریاستی زور زبردستی ہو رہی ہے؟ وہاں فارم 47 والے آگے آ رہے ہیں۔ اور اس بار تو شو میں قسمت ایک عجب تماشا ہم نے دیکھا کہ پہلے فارم 47 کے ذریعے جمہوریت پہ حملہ آور تھے، اس بار فارم 45 کے اوپر حملہ کیا ہے اور بیلٹ سٹفنگ کی ہے اور اتنے بیلٹ بھرے ہیں کہ بیلٹ چھاپنے والے بھی پریشان ہیں کہ یار دانلی کرو لیکن کوئی ایسی حیا پردے میں کرو، کوئی شرم حیا تو رہ جائے، لیکن اس بار وہ کچھ بھی نہیں۔ بہرحال ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، لیڈر ہمارا مضبوط کھڑا ہے۔ اور ایک بات 2-3 دن سے مذاکرات کی جا رہی ہے، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا تھا، نہ ہے، لیکن مذاکرات کے کچھ شرائط، کچھ اصول ہونے چاہیے۔ کیا مذاکرات اس لیے ہیں کہ مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا جائے؟ وہ مذاکرات تو ہمیں قبول نہیں ہے، یہ تو جعلی مینڈیٹ ہے۔ کیا مذاکرات اس لیے ہیں کہ 9 مئی میں جو ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے؟ تو تحریک انصاف تو ایک پرامن جماعت ہے، 1 سال سے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ملٹری ٹرائلز میں، حالانکہ ہم سب وکلاء، جتنے بھی وکلاء برادری ہیں، تحریک انصاف، اور اچھے دنوں میں جب اپوزیشن کا وقت ہوتا ہے سب کو آئین یاد آتا ہے، ان دنوں میں آج کی حکومت جو برائے نام ہے وہ بھی کہتے تھے کہ سیویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، میں حکومت سے کہتا ہوں اگر اختیار ہے تو پھر آگے بڑھیں، اگر آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں تو پھر آگے بڑھیں، آپ اپنی تجاویز دیں، ہم اڈیالہ میں اپنے لیڈر کے سامنے رکھ دیں گے کہ حضور یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، یہ میں بتا دوں ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے وکیل، ایز اے عمران خان صاحب کے ایک سابق ایک وزیر کے اور ان کے بہت ایک پرانے ورکر ہونے کے ناطے، کہ جب تک عمران خان صاحب کی رہائی کی بات نہیں ہوتی، سنجیدہ کوشش نہیں ہوتی، یہ مذاکرات ویسی معاملات کو طول دینے کے مترادف ہے۔ اگر حکومت اس لیے مذاکرات کرنا چاہتی ہے کہ ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں اور ان کو حکومت مان لیں، تو یہی تو سارا جھگڑا ہے، یہی تو وہ کہانی ہے، یہی تو وہ اصل مدعا ہے جس پہ مذاکرات ہونے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کی واپسی کا کیا انتظام ہوگا۔ آج اگر مجھے اور میرے ساتھی وکلاء کو اجازت ملتی خان صاحب سے ملنے کی تو میں آج یہ نقطہ ان کے سامنے رکھنے والا تھا۔ کل موقع ملتا ہے کل رکھوں گا، پرسوں موقع ملتا ہے پرسوں رکھوں گا، میں روز آؤں گا جب مجھے عدالت اجازت دے گی، حکم دے گی، اجازت دے گی، میں آؤں گا اپنے وکلاء کے ساتھ، کسی دن تو اجازت ملے گی۔ یہ نقطہ میں نے عمران خان صاحب کے سامنے رکھنا ہے اور لیڈرشپ کے سامنے میں نے رکھا بھی ہے کہ اس حکومت سے یہ توقع نہیں ہے کہ اس جعلی مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے اصل مینڈیٹ والوں کو مینڈیٹ واپس کرے۔ ہمیں سپریم کورٹ میں جانا ہے، سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184(3) کے تحت سو موٹو نوٹس لینا چاہیے اور جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے۔ جس طرح 2014 میں صرف 4 حلقوں پہ جوڈیشل کمیشن بنا تھا، تو آج 200-250 حلقوں پہ کیوں نہیں بن سکتا؟ پورا الیکشن چرا لیا گیا ہے۔ اور آخری بات، محترم صد احترام چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ نے خود انیشیٹو لیا، جو قابل ستائش تھا، جب آپ نے عدالت رات کو کھولی اور آپ نے فرمایا کہ یہ الیکشن 8 فروری کا پتھر پہ لکیر ہے، یہ الیکشن پتھر پہ لکیر ہے، تو وہ لکیر تو ہم نے دیکھ لی، لیکن چیف جسٹس صاحب الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا الیکشن ہونا ضروری ہے۔ آپ نے الیکشن تو کرا دیا، کیا یہ اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بصد احترام کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ الیکشن فری اور فیئر تھا کہ نہیں؟ اور آج اگر آپ دیکھیں تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن سب کچھ تھا لیکن فری اور فیئر نہیں تھا۔ بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ نہ عمران خان ہار مارے گا، نہ عمران خان ہار مانے گا، نہ عمران خان صاحب کی جماعت ہار مانے گی، نہ پاکستان کی عوام ہار مانے گی،
نہ عمران خان صاحب کے وکلاء جو ILF ہے وہ ہار مانیں گے، اور نہ پاکستان کے حق پرست ہار مانیں گے، اور نہ علی محمد خان اور میرے ساتھی نہ ہم ہار مانیں گے۔ ہم آخری دم تک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔